حسین کیا ہے؟ دین کا چراغ ہے اور مصباح ہے، یعنی کہ مصباح ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ ان حسین مصباح الہدیٰ، بے شک حسین کیا ہے؟ مصباح ہدایت ہے، دین کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ تو یہ جو نور ہے، یعنی مصباح کہتے ہیں نور کو، نور ہے، ہدایت کا چراغ ہے، روشنی ہے۔ تو اللہ نے محترم بہت جلد کو بات ہے کہ نور کا کام کیا ہوتا ہے، روشنی کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر روشنی کا کام ہوتا ہے انسان کو بدبخت سے بچانا، انسان کو خلاق رستے سے بچانا، ظلمت سے بچانا، اندھیرے سے بچانا، تاریکی سے بچانا۔ تو عزیزان محترم لائٹ کا کام ہے، نور کا کام ہے اندھیرے سے بچانا۔ تو یہ لائٹ ہمیں کس کام آئے گی؟ تاکہ اندھیرے میں کام آئے گی۔ اور ہر عقل مند انسان کیا کہے گا کہ دیکھو جہاں پہ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے وہاں روشنی کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، یعنی چراغ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں مشال ہوتی تھی لمبی لمبی، تیل کے ذریعے جو ہے وہ روشن کرتے تھے۔ آج بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، ویسے لائٹ ہے، چاہے وہ روشنی ہو چاہے یہ روشنی ہو، کام دونوں کیا ہے؟ اندھیرے سے بچانا۔ تو جان محترم حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اس طرح بغیر اس روشنی کے انسان اندھیرے سے نہیں بچ سکتا ہے، ویسے بغیر حسین کے اندھیرے ظلمت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر انسان کو اندھیرے سے محفوظ رہنا ہے اور گڈھوں سے بچنا ہے تو حسین کے ساتھ چلنا ہوگا۔ حسین وہ چراغ ہے جو معاویہ جیسے گڈھوں سے بچاتا ہے، یزید جیسے اندھیرے سے بچاتا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ تو ہدایت کے لیے حسین آئے ہیں، چراغ ہدایت ہے عزیزان محترم۔ اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے جو ہدایت والا ہے، جو ہدایت دینے والا ہے۔ دیکھیے ہر انسان اپنے لیے اچھا چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، اتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان یہ چاہے گا کہ میں گڈھے میں گر جاؤں، کوئی انسان یہ چاہے گا میں اندھیرے میں جاؤں اور دیوار میں ٹکرا جاؤں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر گڈھا ہے تو بچ کے نکلو، دیوار ہے تو سنبھل کے چلو۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تاکہ جب عقل یہ کہہ رہی ہے گڈھے سے بچنا ہے، روشنی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور فرمایا ملا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ کیا گڈھوں میں رہے یا دیوار سے ٹکرائے۔ عزیزان محترم اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان اندھیرے سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ بھیا یہ تو گڈھے سے ہم بچ جائیں گے اس والے نور سے؟ اب جو ایمان والے اندھیرے ہیں، جو گڈھے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ جو انسان ایمان سے بالکل الگ ہے، جو اندھیرے میں ہے، جو ظلمت میں ہے، ایمان سے مطلب نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ انہیں ایمان کیسے ملے گا؟ کیا اگر انہیں ایمان چاہیے
ہدایت چاہیے تو انہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا جو سچے رہنما ہے. بس آخری بات پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ جو سچے رہنما ہے ان کے ساتھ ہونا پڑے گا, جو سچے ہادی ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا, جو سچے پیغام دینے والے رہبر ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اگر ہدایت پانا ہے تو سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا, اچھوں کے ساتھ رہنا پڑے گا, جو اللہ کے ہادی ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا, جو خدا کے پیغمبر ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا, جو ولی خدا ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. بات واضح ہو رہی ہے, اگر ہدایت پانا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. اب اچھے کون ہیں؟ کہ علی اچھے ہیں, زہرا اچھی ہیں, نبی اچھے ہیں, حسین اچھے ہیں, حسن اچھے ہیں, سجاد اچھے ہیں, باقر کون ہیں؟ تو جب اچھے ہیں تو کچھ برے بھی ہوں گے. آپ بتاؤ برا کون ہے؟ ابو سفیان برا ہے, حکم برا ہے, حجاج برا ہے, برا ہے, منصور برا ہے, اللہ برا ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو سچے رہنما کا ساتھ پکڑنا پڑے گا. اگر سچوں کا ساتھ نہیں پکڑو گے تو رہنما کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو, ہادی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ہو. یعنی بات واضح ہو گئی ہے, اگر تمہیں ہدایت پانا ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا, رہنماؤں کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور جو کائنات کے سچے ہیں وہ یہ ہیں, جو برے ہیں وہ یہ ہیں. اب کیسے معلوم ہو کہ ان کے پاس جانا ہے یا ان کے پاس جانا ہے؟ ارے کربلا کا میدان بتا رہا ہے, جہاں چراغ رہے گا وہاں ہدایت رہے گی. حسین کے پاس آگے بتا دیا, حسین کے پاس نور ہی نور ہے. ظلمت کہاں ہے, روشنی کہاں ہے اور اندھیرا کہاں ہے. حضور نے بتا دیا کہ ہدایت کہاں ہے, گمراہی کہاں ہے. حضرت محترم حسین کا ہے چراغ ہدایت ہے. اگر کسی کو چراغ, اگر کسی کو ہدایت پانی ہے تو اسے حسین کے پاس آنا ہی پڑے گا. حسین سے ہٹ کے, حسین سے ہٹ کے ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ حسین چراغ ہے. ایک بار اگر خود میں بات پیش کروں, دیکھیے جو چراغ ہے نا, یہ چراغ لمیٹڈ ہوتے ہیں, نور دے رہے ہیں, یہ لمٹ ہوتے ہیں, ایک سال 2 سال 3 سال, اس کے بعد وہ چراغ نہیں دیا تو مہنگی ہوتے ہیں, قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. ان سب سے جو بڑا چراغ ہے وہ سورج. لیکن سورج بھی کیا ہے بھائی, کچھ وقت نکلتا ہے, کچھ وقت غائب رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹیں ہمیشہ نور نہیں دے رہی. سننا سنیے گا, یہ لائٹیں ہمیشہ نور نہیں دے رہی ہیں. یہ لائٹیں کبھی ہیں کبھی نہیں ہے. سورج کبھی ہے کبھی نہیں ہے, کبھی نور دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے. تو عزیزان محترم یہ لائٹیں ہیں مگر کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں, کبھی نور دیتی ہیں کبھی نہیں دیتی ہیں. حسین ایسا چراغ ہے جو ہمیشہ نور دے رہا ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ محرم میں دیکھ لو, جہاں جہاں فرشیدہ بچھا ہوا ہے حسین کا چراغ. ان پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایمان کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا. اور 14 صدی گزر گئی, اسلام کی قسم ان کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا. چراغ
खैमा आज भी खुला हुआ है, आ जाओ जिसको खुद बन के आना है। यहाँ हिदायत मिलती है और ता क़यामत मिलती रहेगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हुसैन चराग़ हिदायत कि जिसमें ज़माने को रोशन कर रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन ज़माने का चराग़ है, हुसैन हिदायत का चराग़ है। जो हिदायत का चराग़ हो उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन की आंखों का चराग़ हो उसे अली अकबर हुसैन की आंखों का नूर है। आप सोचिए कि आंखों का नूर हो और वो बाप से आके कहे बाबा मुझे मरने की रजा दे दीजिए, तो सोचिए बाप ने तो क्या गुजरेगी। हुसैन कहते हैं अकबर तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है हो अकबर, तुम्हें मालूम है क्या मान रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मान रहे हो। यानी बाप बेटे को सब कुछ दे सकता है लेकिन मरने की रजा नहीं दे सकता, इसलिए कि बाप बाप होता है, बड़े नाजों के साथ पाला होता है और जनाबे अकबर बड़े नाजों के पले हैं। इसलिए जब पैदा हुए ना तो सबके सब आज खुशी मनाने लगे थे, क्योंकि नबी की शक्ल वाला आया है, नबी के जैसा आया है। अल्लाह अकबर, जब अली अकबर पैदा हुए तो सब ने खुशी मनाई, नबी के जैसा आया है। पूरे मदीने ने खुशी मनाई कि नबी की शक्ल वाला आ रहा है। ऐ मदीने वालों, अरे 61 हिजरी में कुछ तरस खा लेना, ये नबी की शक्ल वाला जब मैदान करबला में आए, अरे इस पे तरस खा लेना, नबी की शक्ल वाला है। लेकिन मुसलमानों ने कोई तरस न खाया, नबी की सूरत वाले के सीने में अरे बर्छी मारी, हम शक्ल पैगंबर, अरे सीन से जमीन पे आ गया। कुछ तो गैरत करो कि नबी की सूरत है, नबी की सीरत है, करबला की खाक भी पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। हुसैन दौड़ के आए कि बेटे को देखा कि बेटा ऐसे लग रहा है, हाथ सीने पर रखे। बाबा ने कहा बेटा क्या बात है, ये हाथ सीने पर क्यों रखे हुए हो। हुसैन से अकबर फरमाते हैं बाबा सीने में बर्छी नहीं टूट गई। एहसास करिए, जिनकी औलाद हम महसूस करेंगे, अगर हमारे बच्चों के पाँव में कांटा चुभ जाता है तो बच्चे से चला नहीं जाता और बाप उस पर कांटा निकाल के गोद में ले लेता है, गोद में ले लेता है। तो बाप है ना, बाप से ये बर्दाश्त नहीं होना कि मेरे बेटे के पाँव में कांटा भी चुभ जाए। हाय हुसैन तेरा जिगर, अरे 18 साल का जवान, अरे सीने में बर्छी खाए। अकबर के करीब आए, बेटा क्या बाबा यार जिसने में अच्छा बात होने लगी। बाबा एक तमन्ना है, बस ये बात हो जाएगी। बाबा एक तमन्ना है, क्या तमन्ना है, ताकि बाबा सुबह को देखने का मन कर रहा है। जब मैं मदीने से आया था सुबह से वादा करके आया था, लेकिन बाबा तो वक्त से है, मदीने जाने ना होगा। अभी क्या चाहते हो बाबा, दिल ये चाह रहा है कि मैं आखिरी बार सुबह का दीदार कर लूं। ठीक है अली अकबर। हुसैन ने उंगलियां उठाई, कहा बेटा इसके दरमियान देखो। अली अकबर ने क्या देखा कि शहर मदीना नजर आता है मगर बहर नजर नहीं आती। बाबा बहर नहीं दिख रही है, क्या बेटा और गौर से देखो। बाबा और घर देख रहे हैं लेकिन बहर नजर नहीं आ रही है। बेटा महले बनी हाशिम देखो। बाबा महले बनी हाशिम देख रहा हूँ लेकिन बहर नजर नहीं आ रही है। ऐ बेटा अली अकबर, अपना घर देखो जहाँ सुगरा को खुदाफिज करके आए थे। अब अकबर ने गौर से देखा, बाबा कोई ज़ईफ़ा अरे नक्शे कदम पे अपने नुकसान के